نیند کا نہ آنا۔ جب نیند نہ آئے تو اس کیفیت کو بے خوابی انسومنیا کہتے ہیں۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے جس میں لوگوں کو سونے میں دشواری ہوتی ہے، وہ جلد جاگ جاتے ہیں یا انہیں نیند پوری کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ بے خوابی عارضی کچھ راتوں تک یا دائمی ہفتوں یا مہینوں تک ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ بے خوابی کی مختلف صورتیں: سونے میں دشواری، سلیپ آنسیٹ انسومنیا، بستر پر لیٹنے کے بعد نیند آنے میں 30 منٹ سے زیادہ وقت لگنا، نیند میں خلل، رات کے دوران بار بار جاگ جانا اور پھر دوبارہ سونے میں مشکل ہونا، صبح سویرے جاگ جانا، ارلی مارننگ اویکننگ، اپنی مطلوبہ نیند کے وقت سے پہلے جاگ جانا اور دوبارہ نہ سو پانا، غیر تسلی بخش نیند، کافی گھنٹے سونے کے باوجود تازہ دم محسوس نہ کرنا۔ یہ بے خوابی کی وجوہات۔ بے خوابی کی بہت سی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں جسمانی اور نفسیاتی دونوں عوامل شامل ہیں۔ نفسیاتی وجوہات: تناؤ اور اضطراب، اسٹریس اینڈ اینگزائٹی، روزمرہ کے مسائل، کام کا دباؤ، مالی پریشانیاں یا کسی خاص واقعے کے بارے میں فکر مند رہنا نیند میں خلل ڈال سکتا ہے۔ ذہنی دباؤ، ڈپریشن، اداسی اور نا امیدی کے احساسات نیند کے پیٹرن کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ نفسیاتی امراض، جسمانی بیماریاں بے خوابی کو بھی سبب بن سکتی ہے۔ جسمانی وجوہات: طبی حالات، میڈیکل کنڈیشن، تیزابیت، درد شقیقہ، دائمی درد، بے چین ٹانگوں کا سنڈروم اور نیند کی کمی جیسی بیماریاں نیند میں مداخلت کر سکتی ہیں۔ ادویات: کچھ ادویات جیسے کہ ڈپریشن کے لیے ادویات، الرجی کے ادویات اور بلڈ پریشر کے ادویات بے خوابی کا ضمنی اثر پیدا کر سکتی ہے۔ درد: کسی بھی قسم کا دائمی یا شدید درد سونے میں مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ ہارمونل تبدیلیاں، ہارمونل چینجز، حمل ماہواری کے دوران ہارمونل تبدیلیاں نیند کو متاثر کر سکتی ہیں۔ ماحولیاتی اور طرز زندگی کے عوامل، نیند کے ناقص عادات، پور سلیپ ہیبٹ، بے قاعدہ سونے کا شیڈول، بستر پر سونے کے علاوہ دیگر سرگرمیاں کرنا جیسے ٹی وی دیکھنا یا کام کرنا اور دن میں دیر سے سونا۔ کیفین، الکحل اور نکوٹین، یہ مادے نیند کے پیٹرن کو خراب کر سکتے ہیں۔ کیفین ایک محرک ہے جو آپ کو جاگتا رکھتا ہے۔ الکحل شروع میں نیند لاتا ہے لیکن بعد میں نیند میں خلل ڈالتا ہے، اور نکوٹین بھی ایک محرک ہے۔ شور، روشنی اور درجہ حرارت، سونے کے ماحول کا آرام دہ نہ ہونا نیند میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ سفر اور وقت کا فرق، مختلف ٹائم زون میں سفر کرنے سے جسم کی قدرتی گھڑی میں خلل پڑتا ہے جس سے نیند متاثر ہوتی ہے۔ بے خوابی کی علامات: سونے میں دشواری ہونا، رات کے دوران بار بار جاگ جانا، صبح سویرے جاگ جانا اور دوبارہ نہ سو پانا، نیند کے بعد بھی تھکا ہوا محسوس کرنا، دن کے وقت تھکاوٹ، چڑچڑاپن اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہونا۔ یادداشت کے مسائل، حادثات کا زیادہ خطرہ۔ بے خوابی کا علاج: بے خوابی کا علاج اس کی وجہ پر منحصر ہے کہ عام طور پر علاج میں طرز زندگی میں تبدیلیاں، نیند کے حفظان صحت کی تکنیکیں اور بعض صورتوں میں ادویات شامل ہو سکتی ہیں۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں، نیند کے حفظان صحت: سونے اور جاگنے کا ایک باقاعدہ شیڈول بنائیں۔ ہر روز ایک ہی وقت پر سونے اور جاگنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ چھٹیوں کے دنوں میں بھی۔ سونے سے پہلے پرسکون روٹین بنائیں۔ گرم غسل لینا، کتاب پڑھنا، ہلکی موسیقی سننا یا مراقبہ کرنا آپ کو آرام کرنے اور نیند کے لیے تیار ہونے میں مدد کر سکتا ہے۔ اپنے بیڈ روم کو سونے کے لیے سازگار بنائیں۔ کمرہ تاریک، خاموش اور ٹھنڈا ہونا چاہیے۔
بستر کو صرف سونے اور جنسی تعلقات کے لیے استعمال کریں۔ بستر پر کام کرنے، ٹی وی دیکھنے یا کھانے سے گریز کریں۔ سونے سے کچھ گھنٹے پہلے کیفین، الکحل اور نکوٹین سے پرہیز کریں۔ یہ مادے نیند میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ دن میں باقاعدگی سے ورزش کریں، لیکن سونے سے کچھ گھنٹے پہلے سخت ورزش سے گریز کریں۔ سونے سے پہلے بھاری کھانا کھانے سے گریز کریں۔ ہلکا ناشتہ ٹھیک ہے، لیکن پیٹ بھر کر کھانے سے بھی بے چینی ہو سکتی ہے۔ دن میں نیند لینے سے گریز کریں۔ اگر آپ کو دن میں نیند آتی ہے تو اسے 30 منٹ سے کم رکھیں اور دوپہر کے بعد نہ لیں۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی تکنیکیں سیکھیں۔ مراقبہ اور سانس لینے کی مشقیں تناؤ اور اضطراب کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ادویات: اگر طرز زندگی میں طبدیلیاں کافی نہیں ہیں تو ڈاکٹر عارضی طور پر نیند کی گولیاں تجویز کر سکتے ہیں۔ یہ ادویات آپ کو سونے میں مدد کر سکتی ہیں، لیکن ان کا طویل مدتی استعمال تجویز نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کے ضمنی اثرات ہو سکتے ہیں اور ان کی عادت پڑ سکتی ہے۔ دیگر علاج: علمی سلوک تھراپی برائے بے خوابی۔ یہ ایک قسم کی تھراپی ہے جو آپ کو ان خیالات اور رویوں کو تبدیل کرنے میں مدد کرتی ہے جو آپ کو نیند میں مداخلت کرتے ہیں۔ اس سے بے خوابی طویل مدتی کے علاج کے لیے سب سے مؤثر طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ روشنی کی تھراپی، لائٹ تھراپی۔ اگر آپ نیند کے مسائل آپ کے جسم کے قدرتی گھڑی کے خلل کی وجہ سے ہیں تو روشنی کی تھراپی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو مسلسل نیند نہ آنے کی شکایت ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی وجہ سے معلوم کی جا سکے اور مناسب علاج شروع کیا جا سکے۔ خود سے کوئی دوا نہ لیں۔